بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام مانگنے کا واقعہ۔ مدینہ طیبہ کی وہ بابرکت فضا جہاں ہر سمت نور ہی نور بکھرا تھا، جہاں گلیاں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے سرفراز تھیں، جہاں ایمان کی روشنی دلوں میں یوں اترتی تھی جیسے صبح کا اجالا افق سے نمودار ہو کر ہر تاریکی مٹا دیتا ہے۔ انہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو نہ صرف محبت اہل بیت کا درس دیتا ہے بلکہ صبر، قناعت، توکل اور اللہ کے فیصلوں پر رضامندی کی اعلیٰ مثال بھی پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی گھریلو زندگی سے وابستہ ہے، جو سادگی، محبت، برداشت اور اخلاص کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ چکی پیسنا، اناج صاف کرنا، پانی بھر کر لانا، گھر سنبھالنا، کھانا پکانا، یہ سب کام ان کے ذمے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر چکی پیستے پیستے نشان پڑ گئے تھے، کندھوں پر پانی بھر بھر کر لانے سے دباؤ آنے لگا تھا، اور کپڑے دھوتے دھوتے ان کے ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے چہرے پر کبھی شکوہ نہ ہوتا۔ وہ تو گھر میں خدمت، عبادت میں دل لگانے اور اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے میں ہمیشہ پیش رہتیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں محنت کی لکیریں گہری ہو چکی ہیں۔ ان کا دل بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف پر بھر آیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید گھر میں ایک خادم ہو تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ انہی دنوں کچھ قیدی آئے تھے جنہیں تقسیم کیا جانا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، فاطمہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو، شاید آپ ہمیں کوئی خادم عطا فرما دیں۔ گھر کے کاموں سے تمہیں سخت تکلیف پہنچتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ آسائش مل سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابتدا میں کچھ جھجک محسوس کی۔ وہ جانتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو دنیاوی طلب سے روک دیتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ تیار ہو گئیں۔ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے نکلے۔ مدینہ کی نرم خاک پر چلتے ہوئے ان کے دلوں میں ہزاروں خیال گردش کر رہے تھے۔ ایک طرف امید تھی کہ شاید گھر میں کچھ سہولت آ جائے، اور دوسری طرف ادب اور حیا تھی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ محسوس نہ ہو۔ جب وہ در نبوی پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس تشریف لے آئیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کچھ دیر بعد گھر آ گئے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے پیارے علی اور میری لخت جگر فاطمہ کسی ضرورت کی وجہ سے میرے پاس آئے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو درست کیا، جوتے پہنے اور محبت میں ڈوبے ہوئے قدم فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آواز سن کر دونوں کھڑے ہو گئے، ادب سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے فرمایا، فاطمہ، علی، سنا ہے کہ تم دونوں میرے پاس آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نرمی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں کام بہت زیادہ ہے، فاطمہ تھک جاتی ہیں،
ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، اس لیے عرض یہ تھی کہ اگر کوئی خادم مل جاتا تو آسانی ہو جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ایک طرف علی رضی اللہ عنہ تھے جو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے تھے، دوسری طرف فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کا ٹکڑا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں محبت تھی مگر دل میں حکمت کی روشنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بھی بہتر ہے؟ دونوں نے ادب سے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دونوں سونے کے لیے لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ ذکر ہی کافی ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر وہ نورانی مسکراہٹ آ گئی جو صبر اور رضا کی علامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر دعا کی اور گھر سے تشریف لے گئے۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، خدا کی قسم، جو تحفہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، دنیا کا کوئی خادم بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس دن سے یہ ذکر ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ نہ غلام آیا، نہ دنیاوی آسائش میں اضافہ ہوا، مگر اس ذکر نے ان کے دل کو ایسا سکون عطا کیا کہ محنت کی سختی محسوس نہ ہوتی، گھر میں برکت اترتی چلی گئی، رزق میں وسعت آئی اور دلوں میں نور بڑھتا چلا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اہل بیت اطہار دنیا سے بے نیاز تھے۔ وہ چاہتے تو دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں آ جاتی، مگر انہوں نے قناعت کو اپنایا، توکل کی راہ اختیار کی اور اللہ کے ذکر کو سب سے بڑی دولت سمجھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سادگی اور برداشت اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کا محبت برا احساس آج بھی گھریلو زندگی کے بہترین اصولوں میں سے ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ کا ایک روشن باب ہے بلکہ آج کے دور کے لیے بھی ایک عظیم سبق ہے کہ مشکلات میں گھبراہٹ نہیں بلکہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی قوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔